اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین و ناظرین اکرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں کہ آج یہ سلسلہ دروس کی 23واں درس ہے، اور یہ کل کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ و تفسیر پیش کیا تھا۔ آج اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 سے 120 تک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خدا بند عالم، جیسا کہ تذکرہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، وہاں پر یہ کیا تھا؟ آیت کل کے درس میں تھا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کی عبادت گاہ کے دشمن ہیں، اللہ کی مساجد کے دشمن ہیں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، ترس ہے، ڈرتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی ہے، ذلالت ہے، وقتی طور پر شان و شوکت دکھتا ہے۔ جس طریقے سے ظلم کو مثال دی گئی حباب سے۔ حباب کسے کہتے ہیں؟ جو بلبلا پانی پہ نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے۔ ظلم وقتی چیز ہے، لہذا مومنین کو ظلم سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ظالم کے ظلم پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 115 سورہ بقرہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ مشرق یعنی پورب، مغرب یعنی پچھم۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب، یعنی مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی تو پوری کائنات ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو آیت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آگے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جہاں جس طرف بھی چاہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی چاہو اللہ کا نام لو، اللہ کی عبادت کر لو، رخ کرو، نماز پڑھو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف، اس کے پہلے پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ یہاں پہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، جس طرف بھی تمہارا دل چاہے، جہاں کہیں چاہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا نام لو۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ جو ہے علیم بھی ہے، وہ بڑی وسعت اور گنجائش رکھنے والا ہے، یعنی خدا کے ہاں ہر طرح کی وسعت ہے، کسی طرح کی کوئی محدودیت نہیں ہے۔ محدودیت اگر ہے تو مادے میں محدودیت ہوتی ہے، خدا بند عالم میں محدودیت نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو آیت ہے، اس میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ فَثَمَّ وَجْهُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، جس طرف بھی چاہو اللہ کا نام لے کر کے عبادت کرو۔ یہاں پر مراد پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مستحبی نمازیں ہیں، یعنی مستحبی نماز وہ ہے کہ جس میں قبلہ کی شرط نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لہذا یہ بات معلوم ہو گئی، اور توضیح المسائل مہاراجہ اکرام نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مستحبی نماز میں قبلہ کی شرط نہیں ہے، یعنی آپ قبلہ رخ نہیں بھی ہیں تب بھی مستحبی نماز
ادا کر سکتے ہیں۔ اب آیت نمبر 116 واضح ہو گیا مطلب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جہاں کہیں بھی چاہو اس کی طرف رخ کر لو اور عبادت کر سکتے ہو۔ امام نے کیا فرمایا کہ یہاں پر مراد مستحبی نمازوں کے لیے اجازت ہے۔ آگے آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے۔ آگے کیا کہہ رہی ہے؟ سبحانہ، خدا بند عالم اس چیز سے پاک و پاکیزہ و منزہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اشارہ ہوا ہے یجعلون للہ البنات، یعنی جو کفار و مشرکین ہیں، یجعلون یہاں پر یہودی اور عیسائی مراد نہیں ہے، یہودی اور عیسائی تو کہتے ہی ہیں، عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، کفار بھی یجعلون للہ البنات کہتے ہیں لڑکیاں اللہ کی اولاد قرار دیا انہوں نے، کفار نے۔ اور یہ یہودی ایسا کیوں کہتے گا؟ چونکہ یہ جتنے بھی ہیں جو خدا کو نہیں پہچانے، دین سے گمراہ ہو گئے، انہوں نے چونکہ خدا کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا، رسول کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا، تب وہ چیزیں جو کہ عام انسانوں میں پائی جاتی ہیں ان کا مقایسہ خدا سے کیا۔ یعنی عام انسان کیا چاہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا نام و نشان باقی رہے، اور اس کے لیے اولاد ہوتی ہے، یا جو ہے ہمارا جو مال چھوڑا ہوا ہے وہ برباد نہ ہو جائے، اسراف نہ ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں کیا اس کے لیے اولاد ہوتی ہے، اولاد کی انسان تمنا کرتا ہے۔ اب یہ کفار و مشرکین خدا بند عالم کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کیا کہا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے اولاد ہے۔ سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، خدا بند عالم اس چیز سے پاک ہے، منزہ ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اولاد، مال، چھوٹی موٹی چیزوں کی نسبت خدا کی طرف مت دو۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے، ما فی السماوات، سما مانے آسمان، جو کچھ بھی ہے آسمانوں پر اور زمین پر، سب کس کا ہے؟ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، یہ سب کے سب خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، خدا کا قنوت کرتے ہیں، خدا کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ لہذا جس کے لیے پورا زمین ہے، جس کے لیے پورا آسمان ہے، جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، خلق کا میں نے توضیح دیا تھا، یعنی پلاسٹک ہے، پلاسٹک سے کوئی چیز بنا لینا یہ ایجاد ہے، لیکن خدا بند عالم جو ایجاد کرتے ہیں خود پلاسٹک کو وجود میں لانا۔ پانی آپ کے پاس ہے تو آپ پانی کے لیے بہت سسٹم بنا سکتے ہیں، موٹر سے کھینچ لیں، نل سے کھینچ لیں، کنواں کھود کر کے نکال لیں، لیکن جب پانی ہی نہ ہو، پانی کا خالق خدا بند عالم ہے۔ لہذا اس خلق میں اور اس خلق میں جو انسان ایجاد کرتا ہے، لوہا ہے تو آپ نے کار بنا لیا، اگر لوہا نہ ہوتا تو، لوہا پٹرول ہے تو آپ نے پٹرول سے چلنے والا انجن بنا لیا، یا وہ جو ہے کچا تیل نکلتا ہے تو اس کو بنایا، لیکن اس کو عدم سے وجود میں جو لایا یہ اصلی خلق ہے، یہ خلق ہے۔ آگے آیت ہے 117 بدیع السماوات والارض، خدا بند عالم زمین اور آسمان کا بدیع،
بدی یعنی ابتداء کرنے والا، مبدع، ابتدا کرنے والا، ایجاد، یہ ایجاد ہے جو میں بیان کر رہا تھا ابھی، یہ اصل خلق ہے۔ بدیع السماوات والارض، خدا وہ ہے جس نے زمین آسمان کا جو بدیع ہے، موجد ہے، ایجاد کیا، عدم سے وجود میں لانے والا خدا بند عالم، یعنی خدا بند عالم کی جو خلقتی ہوئی چیزیں ہیں فوٹو کاپی نہیں ہیں۔ مثلا ایک کار بنتی ہے ایک ماڈل کی، اب اسی ماڈل کی ہزاروں لاکھوں کاریں بنتی ہیں، سب بقیہ کاریں کیا ہیں؟ یہ سب اس کی فوٹو کاپی ہیں۔ یہ لیپ ٹاپ بنا، کمپیوٹر بنا، ایک شکل کا بنا، بقیہ اور جو بنتی ہے کیا ہے؟ اس کی زیراکس اور فوٹو کاپی ہوتی ہیں۔ لیکن خدا بند عالم نے جو خلق کیا وہ کیسا خلق کیا ہے؟ انسانوں کو خلق کیا ہے تو ہر انسان کا چہرہ الگ الگ ہے۔ توجہ دیں اس نقطے پہ، بہت اہم ہے۔ انسان کو بنایا تو ہر انسان کے چہرے الگ الگ ہیں، یہ آیت خدا ہے۔ یہاں تک کہ اب زمانہ جب ترقی کیا تو دیکھا انگوٹھے کے نشانات الگ الگ ہیں، آدھار کارڈ میں کام آ رہا ہے، راشن کارڈ میں کام آ رہا ہے۔ بدیع السماوات والارض، خدا بند عالم آسمان اور زمین کا موجد ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا موجد ہے۔ اس نے انگوٹھے بھی بنائے تو الگ الگ بنائے۔ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے بارے میں یہاں پہ فرمایا، ایک حدیث ہے، بدیع السماوات والارض، اللہ جو ہے بدیع۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں آگے جو آیت ہے، بدیع السماوات وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب خدا بند عالم کسی کام کو ہونا چاہتے وہ کام ہو جائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، خدا ادھر کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ امام فرماتے ہیں 8ویں امام، اس سے کیا مراد ہے؟ کن سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا بند عالم کو کن لفظ کاف اور نون کہنے کی ضرورت ہے، یا ہماری زبان اردو میں کہیں کہ خدا بند عالم کہے کہ یہ ہو جا تب ہو جائے، اس کی کہنے کی ضرورت ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کن فیکون کا مطلب یہ ہے ارادت اللہ الفعل، خود خدا بند عالم کا ارادہ ہی فعل ہے، یعنی لفظ کن ہم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں 8ویں امام؟ ارادت اللہ الفعل، اللہ کا ارادہ ہی فعل ہے، لا بلفظ ولا نطق ولا تفکر، نہ تو لفظ کی ضرورت ہے، نہ تو بولنے کی ضرورت ہے، نہ تو سوچنے کی ضرورت ہے، بلکہ خدا بند عالم کا ارادہ اور فعل جدا نہیں ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا، جب خدا بند عالم کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کیا؟ فیقول، کن فیکون، یقول لہ کن فیکون، کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہذا خدا بند عالم کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی شان، اس کا مرتبہ بہت ہی عظیم ہے۔ بس انسان کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اتنا سوچ لینا ہی کافی ہے کہ وہ خدا جو کہ عالمین کا رب ہے، تمام عوالم کا رب ہے، وہ ہم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ صرف یہ انسان کے فخر کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ عظیم ہستی نے انسان کو اس لائق قرار دیا کہ انسان سے خدا بند عالم خطاب کر رہا ہے۔ اب آگے کی آیت ہے، آیت نمبر 118، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کہ جو بہانہ کرنے والے ہیں وہ مختلف بہانے کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کیسے کیسے بہانے کیے؟ کہا وہی کون لے کے آتا؟ کہا جبریل لے کے آتے ہیں۔ او جبریل وہی لاتے اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے، اگر میکائیل وہی لاتے تو ہم قبول کر لیتے۔ کیا یہ بہانہ جوئی کہتے ہیں اسے؟
یہ جناب موسیٰ کے سامنے کہا کہ جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے خدا کو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انسان کسی چیز کو نہ ماننے کی ٹھان لے، ضد پہ آ جائے تو اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور اس کا آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا کیا کہا ان مشرکین نے جب پیغام دین اسلام پیغمبر نے پہنچایا؟ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، ہم علم نہیں رکھتے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، اللہ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کس نے کہا؟ مشرکین نے کہا، کفار نے کہا، مشرکین نے کہا۔ وقال الذین لا يعلمون، مشرکین کہتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ یعنی یہ سب جو آیت بتا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے، یہ سب نہیں مانتے ہیں۔ کب مانیں گے؟ لولا یکلمنا اللہ، جب تک کہ اللہ ہم سے خود کلام نہ کرے۔ یعنی اللہ آئے، آپ کہہ رہے ہیں جبریل کے ذریعے وحی آئی، ہم نہیں مانتے ہیں۔ جن کو نہیں ماننا ہے وہ اس طریقے سے وہ بھی بہانہ کرتے ہیں۔ او تأتین آیہ، یا جو اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے، یا ہمارے پاس ڈائریکٹ آیت بھیجے۔ جس کو نہیں ماننا ہوتا اس طرح کے ضد پنا کرتا ہے اور اپنی عاقبت اور دنیا برباد کرتا ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، خداوند عالم کہہ رہا ہے اسی طریقے کے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے قال الذین من قبلہم، جو آپ سے پہلے تھے اے میرے رسول، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور دیگر انبیاء کے زمانے کا خداوند عالم یاد دلا رہا ہے کہ وہ بھی اس طریقے کے بہانے کرتے تھے جیسے آج آپ کے زمانے میں یہ کفار و مشرکین بہانے کر رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل، یہ جو کفار و مشرکین ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ جنہوں نے انبیاء کو پریشان کیا، قتل بھی کیا، ان کے دل کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جیسے اس کا دل ویسے ہی تشابہ، اردو میں کہتے ہیں مشابہت۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہ ہیں۔ قد بینا الآیات، ہم نے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے، ہم نے واضح نشانیاں پیش کر دی ہیں۔ اس کے لیے لقوم یوقنون، ان کے لیے جو دین حق پر یوقنون، جو یقین لانے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ہم نے ان کے لیے بالکل صاف اور واضح نشانیاں پیش کر دی ہیں۔ واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اب اگر جن کو ایمان نہیں لانا ہے وہ کہیں کہ جبریل لائے تو نہیں مانیں گے، یا خدا بند عالم ڈائریکٹ ہم پر وہی نازل کرے تب مانیں گے۔ جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے، ان کو جہنم میں ہی جانا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 118، سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، اے میرے رسول ہم نے آپ کو بھیجا دین حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے تمہیں بھیجا کیسا؟ بشیر اور نذیر۔ بشیر یعنی جنت کی بشارت دینے والا، نذیر یعنی دوزخ سے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا۔ بشیر جنت کی خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور سوال مت کرو دوزخیوں کے بارے میں۔ ولا تسأل، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔
یہ مجہول کا صیغہ ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے میرے حبیب اصحاب جحیم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی جو جہنم میں جائیں گے اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ نے اپنی پوری ذمہ داری طے کر دی ہے، آپ نے پورا دین اسلام پہنچا دیا ہے، آپ نے غدیر میں دین اسلام کے تکمیل کی مہر لگوا لی ہے، آپ نے اپنے 12 جانشینوں کا بھی اعلان. ولا تسأل، اب اگر جہنم میں لوگ جا رہے ہیں، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. بشیرم و نذیرا، انسان کامیاب وہی انسان ہے جو بشارت اور نذیر، خوف کے درمیان زندگی گزارے، یعنی خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارے، وہ انسان کامیاب ہے. یا اتنا خوف انسان یقین کر لے اب تو ہم سے اتنا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ گناہ ہے. یا اتنا امید کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، خمس بھی نہیں دیں گے، جہاد کو بھی نہیں جائیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، پھر بھی ہم چونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اللہ ہم کو بہشت و جنت عطا فرمائے گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ خوف اور رجا کے درمیان، امید کے ساتھ کہ بہشت میں جائیں گے، رجا خوف کے ساتھ، یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھیں. اب آیت نمبر، آخری آج کی آیت نمبر 120، بہت اہم آیت ہے آج کے زمانے کے لیے بھی. بہرحال قرآن مجید کی جو بھی آیتیں ہیں کسی زمانے کی بھی بیان کی جاتی ہے، سب ہمارے لیے ہی درس ہدایت ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے میرے حبیب نہ تو یہودی آپ سے راضی ہوں گے اور نہ ہی عیسائی اور کرسچن آپ سے راضی ہوں گے، یہ راضی ہونے والے نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ، اور آپ سے راضی عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ یعنی مسلمانوں سے، اسلام سے، رسول اللہ سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. کب راضی ہو سکتے ہیں؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی اتباع کر لو، تم ان کی پیروی کر لو. یہ نہیں کہ جو ہے ان کے کپڑے جیسے وہ پہنتے ہیں ہم کپڑے پہننے لگیں، ان کا کلچر جیسے ویسا کلچر ہم اختیار کر لیں، وہ انگلش بولتے ہیں تو ہم ان کی جیسے انگلش بولنے لگیں، اس سے وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہود اور نصارہ کسی حال پر راضی نہیں ہونے والے ہیں. کب راضی ہونے والے ہیں؟ حتی تتبع ملتہم، ان کے دین کی، ان کے مذہب کی پیروی کر لے تب. خداوند عالم فرما رہا ہے تمام مسلمانوں کے لیے توجہ دینا ضروری ہے. قل ان اللہ ھدی اللہ ھو الھدی، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ بس ہدایت وہی ہے جو خدا نے ہدایت دی ہے، تم تو راستے سے بھٹک چکے ہو. جناب موسیٰ کو مانا، جناب عیسیٰ کو نہیں مانا، جناب عیسیٰ کو مانا، آخری رسول کو نہیں مانا. اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے اِنَّ ھُدَى اللَّهِ هُوَ الْھُدَى، ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر جو ہے بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر ان کی اتباع کر لو، یعنی کفار و مشرکین کی باتوں کو مان لو. بعد الذی جاءک من العلم اہواءہم، یعنی ان کی بکواس باتیں جو ہیں اگر اس کی اتباع کر لو. حالانکہ دین اسلام ایک سلسلہ ہے، جناب آدم سے خاتم تک کا ایک سلسلہ ہے. اگر اتباع کر لو کب؟ بعد الذی جاءک من العلم، کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے، قرآن مجید آ چکا ہے، معجزہ کتاب آ چکی ہے جس کا چیلنج آج بھی دنیا والوں کے لیے ہے.
اس کے بعد بھی اگر ان کی اتباع کر لیتے ہیں، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کے لیے نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی سرپرست اور نہ ہی مددگار، نہ تو اللہ کی سرپرستی ملے گی نہ کہ کوئی مدد ملے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ آج بھی اگر اسلامی ممالک کچھ ایسے ہیں جو یہودیوں سے دوست ہیں، یہودی سے جو دوست بنے ہوئے ہیں، عیسائی کے جو دوست بنے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اب اگر وہ دوست تمہارے ہو جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اسلام پر نہیں ہو۔ آیت قرآنی کہہ رہی ہے، ہماری آپ کی بات نہیں ہے۔ حتی تتبع ملتہم، یہ راضی ہوں گے جب ان کے مذہب پر آپ اتباع کرنے لگیں۔ تو اب اگر وہ راضی کسی سے ہیں، خوشحال ہیں، دوستی چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی مذہب پر اتباع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں شک کرے، غور کرے۔ جب تک وہ اتباع نہیں کر لیں گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور آگے ابھی جو آیت ہم نے پڑھی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی طرف سے نہ تمہارے لیے کوئی ولی و سرپرست ہوگا نہ ہی مددگار ہوگا۔ اب اگر تم نے اللہ کے دین کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ان کی اتباع کی، ان سے دوستی کی، تو ابھی کچھ دن پہلے میڈیا میں آپ نے پڑھا کہ ایک ملک کے بارے میں امریکہ نے یہ کہا کہ اگر ہم ایک ہفتہ بھی ان کی مدد دینا چھوڑ دیں، جو کہہ رہے تھے غیر اللہ کی مدد لینا شرک ہے، ان کو لفظ شرک کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں تھی۔ شرک کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی مدد نہ لی جائے، شرک کا مطلب ہے عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت میں، نہ کہ کوئی کسی، ہر آدمی ہر ایک سے مدد لیتا ہے، بغیر مدد کوئی دنیا میں زندگی نہیں گزارتا ہے۔ تو جو بہت زیادہ شرک کر رہے تھے، اور جن کی یہودی اور عیسائیوں سے دوستی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ اگر ان سے دوستی ہو چاہیے کہ اپنے اسلام کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کریں۔ اب ان کے لیے کیا کہا؟ امریکہ نے کہا کہ اگر ہم اپنی مدد ہٹا لیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ تو سرپرست ہوگا نہ تو مددگار ہوگا۔ اب ان کو سرپرست و مددگار کیسا ملے گا؟ امریکہ جیسا سرپرست و مددگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہیں کیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا، تو وہ شخص گمراہ اور ناکام ہوتا ہے، اور دنیا کے سامنے بالکل بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنے آنکھوں پر تعصب کا چشمہ لگائے ہوئے در اہل بیت سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ اگر در اہل بیت سے متمسک ہوتے، الاسلام یعلو ولا یعلا۔ آخر میں دعا ہے، پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ہماری اس مختصر سی عبادت، اس تلاوت کو جو کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم تلاوت کر رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی ثواب حاصل ہو، ہم تمام ناظرین و سامعین کے، مرحومین اور دیگر مومنین و مومنات کو اصحال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جو بھی ہمارے حاجات ہیں، دعائیں ہیں، جائز ہیں، پروردگار ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہماری تمام طاعات و عبادات کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں، مریض ہیں، ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔